साडे घर दी रौनक मुक गई है, साडा बहुत सारा नुकसान होया है। जिस घर विच खुशियां रहंदियां सन ओ घर अज सारा वीरान होया है। जेड़ा खुश वसदा सी नाल ओदे हर बंदा अज परेशान होया है। हिक में नहीं दुनिया दुखियां अज डुबिया सारा जहान होया है। وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قالوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون. صدق الله العظيم. ببكر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد مبارک وسلم وسلم علیہ. کوئی زبان خاموش نہ رہے. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں محبت اور عقیدت کے ساتھ صلاۃ والسلام کی نذرانہ پیش کیجیے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ. ہر ابتدا سے پہلے ہر انتہا کے بعد ذات نبی بلند ہے ذات خدا کے بعد. اور دنیا میں احترام کے قابل ہیں جتنے لوگ میں سب کو مانتا ہوں مگر مصطفیٰ کے بعد. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی حمد آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عطیہ عقیدت اور درود و سلام کے گجرے پیش کرنے کے بعد معزز و محتشم حاضرین و سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. As we all know that why we are gathered here today, we are gathered here today to see one of the beautiful person, son of our beloved Chaudhry Muhammad Amir Saab, who spent only 13 years in this world, but his 13 years were sinless. Alhamdulillah. He is an adult, so when we go to perform Salatul Janazah, and we need to understand this for our sons and daughters and families. میں اردو میں بھی بتا دیتا ہوں کہ ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا کہ شریعت نے جو عمر رکھی ہے بچی کے لیے from 9 years to 15 years is the question age. Only their parents know that such a girl has reached puberty or not. کہ بیٹی ہماری اگر وہ بالغ ہے یا نہیں ہے. لیکن اسلام نے جو 9 سے 15 سال کا وقت ہے وہ بچی کے لیے اور 12 سال سے 15 سال کا جو وقت ہے وہ بچے کے لیے. But it's not 100% like that because our years and months are different than the lunar calendar. اوپر نیچے بھی ہو سکتا ہے لیکن اگر 15 سال کی بچی ہو گئی اور 15 سال کا بچہ ہو گیا تو پھر اگر آپ کے پاس فزیکل ایویڈنسز ہیں یا نہیں ہیں کہ وہ
بالغ ہو گئے ہیں پھر ان کا نماز جنازہ بالغ کے لیے پڑھا جائے گا. پھر آپ کو پتہ ہے کہ دعائیں کس طرح مختلف ہیں، لیکن آج اس بچے کے لیے جو دعا ہوگی، از اے ینگ مین، الحمدللہ ہی واز اے ینگ مین بٹ سن لیس ینگ مین، ا پیوریفائڈ سول. اس دن میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ پاک نے فرمایا ان للہ و انا الیہ راجعون، اور ہم پڑھتے ہیں جب کوئی بھی ہمارا پیارا چلا جاتا ہے یا کوئی نقصان ہوتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے آئے، ہر چیز اسی کی طرف آئی، اسی کی طرف لوٹ جانا ہے. لیکن ہمیں یہ سوچنا پڑے گا کہ زندگی ہمیں جو ملی ہے اس میں اس نے ہمیں ایک نعمت دی ہے، اور نعمت ہے روح، جو ابھی ہمارے اس بیٹے ریان کی چلی گئی ہے. جو بیٹا تھا جسے ہمارا بھائی، ہماری بہن، ماں باپ چومتے تھے، بیٹا کہہ کے پکارتے تھے، جو اس میں روح تھی، اللہ کا وہ مہمان تھا، وہ نکل گیا، وہ چلا گیا. ہمارے اندر بھی وہ ہے، میرے اندر بول رہا ہے، آپ کے اندر سن رہا ہے. اگر یہ ہمیں چھوڑ جائے تو جسم جتنا مرضی صحت مند ہو رہا، بندہ جم کثرت کرتا رہا ہو، پھر کیا ہوگا؟ وہ کچھ نہیں کر سکتا. تو ہمیں جو زندہ ہیں، جس طرح یہ خوبصورت روح جا رہی ہے، ہم اتنے مقدر والے نہیں ہیں. زندگی میں ہم نے دیکھا وہ اتنا ہلتا جلتا نہیں تھا، اتنے معاملات نہیں کرتا تھا، لیکن جس منزل پہ وہ ابھی جا رہا ہے نا، وہ نہ خود سرخرو ہوگا صرف، بلکہ وہ اپنے والدین کو بھی سرخرو کرے گا. کیونکہ ہمیں جو تحفہ ملا ہے، وہ جس طرح کار رینٹ پہ لے کے آتا ہے بندہ، میں نے کار کا ہی کہا تھا اس دن بھی، تو جب کمپنی کو واپس کرتے ہیں تو وہ دیکھتے ہیں اسے کوئی اسکریچز تو نہیں ہے، یہ اسی حالت میں واپس آئی ہے جس حالت میں نے دی تھی. تو اللہ پاک نے اپنا عمل، اپنا تحفہ، وہ روح ہمارے جسم کے اندر ڈال کے ہمیں دے دی کہ میں نے تمہیں یہ لطیف پاک چیز دی ہے. تم نے 13 سال، 23 سال، 33 سال، 130 سال اس دنیا میں گزارے، اس کے بعد جیسے میری طرف سے تو رینٹ پہ لے کے آیا تھا، کیا ہے ویسے ہی واپس کیے؟ ہم نہیں کر سکتے. تو پھر کیا ہوتا ہے؟ اس کے لیے ہمیں پھر جرمانہ دینا پڑتا ہے، فائن دینا پڑتا ہے. فائن سزا ہے نا، اسی سزا کا وعدہ کیا گیا ہے. تو اللہ پاک ہمیں اپنی جو امانت ہے اس کی خیال رکھ کے، اس کا اہتمام کر کے کوشش کرنی چاہیے کہ اپنی بساط کے مطابق، کوشش کے مطابق، جس طرح اللہ پاک نے مینوفیکچرز گائیڈنس ہوتی ہے نا، and we have that is قرآن کریم and حدیث of رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اس کے مطابق ہم نے خیال رکھا، اور اس طرح ہم جیسے وہ امانت ہمیں پیش کی گئی تھی ویسے ہم لوٹا رہے ہیں. اگر ویسے لوٹائیں گے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یہ ہوگا کہ جس طرح اس بچے کی جا رہی ہے، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر قیامت کا دن آئے گا. اسی لیے ننھے بچوں کی جو دعا ہے وہ اسی طرح ہے کہ یا اللہ، اے ہمارے رب، انہیں ہمارے لیے آخرت کا سامان بنا دے. اے ہمارے رب، انہیں ہمارے لیے ایک ریوارڈ بنا دے، ہمارے لیے انہیں ایک ٹریجر بنا دے، ہمارے لیے انہیں بخشش کرنے والا، اور ایسا بخشش کرنے والا، ایسا سفارش کرنے والا بنا دے کہ جس کی سفارش اس کی بارگاہ میں مقبول ہے. تو آج ہم اپنے اس بھائی کی، اس فیملی کی، حاجی صاحب کی دکھ میں شریک ہونے کے لیے آئے، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے لیے پیغام ہے. وہ میرے ساتھ محترم کہا کرتے تھے کہ جنازے پہ اگر مجھے کوئی کہے نا کہ تقریر کرو، کوئی بیان کرو، تو میں یہی کہتا ہوں کہ سب سے بڑا بیان وہ جانے والا کر رہا ہے کہ میں آیا تھا، میں چلا گیا، آج میں جا رہا ہوں، کل تمہاری باری ہے. اس کا بیان سنو، اسے سمجھو کہ جس راہ پہ وہ جا رہا ہے اس راہ پہ کل میں نے بھی جانا ہے. اللہ پاک ہمیں آخرت کی تیاری کرنے، اور پھر دنیا میں رہ کے اپنے بہن بھائیوں کے دکھ درد میں، تکلیف میں شامل ہونے، ان کا ساتھ دینے، دکھ بانٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اب میں ملتجی ہوں ہمارے امام و خطیب حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری محمد مظہر امیر ہاشمی صاحب زیدہ اقبالو سے کہ جو چند منٹ رہ گئے انشاءاللہ نماز سے پہلے وہ اپنا خصوصی پیغام جس سے میری اور آپ سب کی قلوب و اذہان کو منور فرمائے. بسم اللہ. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون.
صدق الله مولانا العلي العظيم ببركة إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا حبيب الله. معزز حاضرین و سامعین، آج میں اور آپ ہم سب یہاں پر محترم و مکرم حاجی محمد امین صاحب کے نواسے اور محترم و مکرم حاجی محمد نذیر صاحب کے پوتے اور محترم چودھری محمد عامر صاحب کے صاحبزادے کے سفر آخرت میں شامل ہونے کے لیے جمع ہوئے ہیں. دعا ہے اللہ تعالی میرے اس بیٹے کی بخشش فرمائے، کہ درجات بلند فرمائے، ان پہ اپنا فضل و کرم فرمائے، لواحقین کو صبر جمیل عطا فرمائے، والدین بالخصوص والدہ اور اس کی بہن کو اللہ تعالی صبر جمیل عطا فرمائے. یہ اس فیملی کے لیے قیامت صغریٰ سے کم نہیں ہے. پروردگار عالم نے لا ریب کتاب قرآن مجید فرقان حمید میں بارہا مقامات پر مختلف طریقے سے ہم سب کو موت کے متعلق بتلایا، جو کہ ایک حقیقت ہے. قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ کریمہ میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی، اسی میں بھی یہی ایک خوبصورت پیغام اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے آیا. فرمایا اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. اے حضرت انسان، یاد رکھ جب موت کا وقت آئے گا تیرا تو نہ تو ایک سیکنڈ پہلے آئے گا اور نہ ہی ایک سیکنڈ کی مہلت دے گا کہ تو یہ کام کر لے. متعدد مقامات پر اللہ تبارک و تعالی نے اس موت جیسی نعمت کا ذکر کیا. میں نعمت اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تحفۃ المؤمن الموت، کہ مومن کے لیے خدا وحدہ لا شریک کی طرف سے موت ایک گفٹ ہے. تو گفٹ ہے، اس لیے اس کو نعمت کہہ کر بات آگے شروع کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارہا مقامات پر قرآن مجید فرقان حمید میں اس کا ذکر کیا. ایک جگہ ارشاد فرمایا یود احدہم لو یعمر الف سنہ. تم میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جن کی یہ خواہش ہے کہ کاش وہ 1000 برس تک جی سکے. حضرت انسان ذرا سوچ تو صحیح، 1000 برس کے بعد پھر کیا ہو؟ گنتی ہے نا، ختم ہو جائے گی. کل نفس ذائقہ، پھر موت آ جائے گی. اور ایک جگہ فرمایا اینما تکونوا یدرککم الموت. تم جہاں کہیں بھی چلے جاؤ، دنیا میں کے کسی حصے میں چلے جاؤ، موت تمہیں پا لے. وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ. اللہ اکبر. اگرچہ تم اپنے آپ کو لاکھ کمروں میں بند کر لو، موت پھر بھی تمہارے پاس ہے. میرے بھائی یہ ایک حقیقت ہے، اس سے ہم بچ سکتے نہیں. آنے کا پروسیجر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے مقرر ہے، لیکن جانے کا نہیں ہے. اکثر دیکھے ہیں باپ کے کندھے پر بیٹے کی میت. یہ اس خدا وحدہ لا شریک کی ساری کری ہے. سوائے صبر کے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے، کیونکہ اس نے وعدہ کیا ہے کہ میں آزماؤں گا تم. وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ. یہ چیزیں عطا کروں گا اور سب کچھ دوں گا، لیکن دینے کے بعد پھر تمہاری آزمائش کروں گا. اور اسی میں ایک اولاد کا بھی ذکر کیا، والانفس، کہ پیاری جان عطا کروں گا، بیٹے عطا کروں گا، بیٹیاں عطا کروں گا، لیکن فوراً لے لو، میری مرضی.
میں خالق ہوں، میں مالک ہوں، میں رازق ہوں، میں قادر مطلق ہوں، علی کل شیء قدیر ہوں، علیم بذات الصدور ہوں، مجھ سے زیادہ پاور والا کوئی نہیں، اب میری مدد۔ اچھا الہ العالمین، ہم کیا کریں؟ ہم تو مجبور ہیں، ہماری تو کچھ چل سکتی نہیں، تو ہمیں کہا کہ وبشر الصابرین، تمہیں صبر کا دامن نہیں چھوڑنا، صبر کرنا ہے۔ الذین اذا اصابتہم مصیبہ، وہ لوگ جن پر اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے آزمائش آتی ہے نا، یہ اس فیملی پر آزمائش ہے اللہ وحدہ لا شریک کی طرف سے۔ فرمایا الذین اذا اصابتہم مصیبہ، جب ان پر آزمائش آتی ہے، قالوا، وہ اتنا کہتے ہیں، انا للہ و انا الیہ راجعون، خدا وحدہ لا شریک کی طرف سے یہ گفٹ آیا تھا، خدا نے واپس لے لیا۔ تو جب بندہ یہ کہتا ہے تو خدا وحدہ لا شریک فرشتوں سے کہتے ہیں کہ سنو، میں نے اپنے بندے کو آزمایا، وہ آزمائش پر پورا ہوگا۔ اور پھر الحمدللہ ہم مسلمان ہیں، ایمان جیسی نعمت اللہ نے ہمیں عطا فرمائی، یہ بہت بڑی نعمت ہے، اتنی بڑی نعمت ہے اس کا کوئی حق ادا نہیں کر سکتا۔ مسلمان کی موت اور کافر کی موت میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مسلمان کی موت کے لیے بڑا ہی خوبصورت انداز بیان فرمایا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے متعدد احادیث میں بتلایا کہ جب کسی نیک بندے کی روح کے قبض کا وقت آتا ہے تو پروردگار عالم فوراً حضرت اسرائیل علیہ السلام سے کہتے ہیں کہ میرے فلاں نیک بندے کا وقت قریب آ گیا ہے، اب اس کی روح قبض کرنی ہے، جاؤ ذرا اس کی روح قبض کر کے میرے پاس لاؤ، خالی ہاتھ نہ جانا، پروٹوکول کے ساتھ۔ اب وہ پروٹوکول کیا ہوتا ہے؟ ایک روایت میں آتا ہے 50,000 اینجلز ہوتے ہیں، 50,000 فرشتوں کی جماعت، اور ایک روایت میں آتا ہے 70,000، 70,000 فرشتوں کی جماعت ہوتی ہے، اور ہر ایک فرشتے کے ہاتھ میں پھول کا گلدستہ ہوتا ہے، ہر ایک پھول کی خوشبو دوسرے کی پھول کی خوشبو سے علیحدہ ہوتی ہے۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ ایک مومن کی روح قبض کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور پروٹوکول دیکھیے کہ کتنا خوبصورت انداز ہے کہ وہ 50,000 فرشتوں کی جماعت جا رہی ہے، جناب اسرائیل علیہ السلام تشریف لاتے ہیں، نظر انہی کو آتے ہیں جس کی روح قبض کرنی ہوتی ہے، جس کا وقت قریب ہوتا ہے، وہ نظر انہی کو آتے ہیں۔ آپ نے اکثر سنا ہوگا، اپنے بزرگوں کے متعلق سنا ہوگا کہ ہم جب بچے تھے، ہمارا فلاں پیارا جب دنیا سے رخصت ہوا تو وہ یار پتہ نہیں جاتے ہوئے مسکرا رہا تھا، وہ جاتے ہوئے اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، اس کو کچھ بھی نہیں ہوا، وہ بڑے آرام سے، بڑے سکون سے، ہم نے سمجھا شاید وہ سو گیا ہے، لیکن بعد میں پتہ چلا نہیں، وہ تو دنیا ہی چھوڑ گیا۔ وہ کیا ہوتا تھا؟ وہ جناب اسرائیل علیہ السلام تشریف لاتے تھے، وہ فرشتوں کے پروٹوکول کو لے کر آتے تھے، اور وہ ان کو دیکھتے تھے، دیکھ کر مسکراتے تھے، اور جب مسکراتے تھے تو اسرائیل علیہ السلام روح ایسے جسم سے نکال لیتے تھے جیسے مکھن میں سے بال کو نکال لیا، پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ یہ خوبصورت انداز تھا۔ اور پھر بچے، اللہ اکبر، ان بچوں کی کیا بات ہے، یہ جنتی پھول ہے، یہ والدین کی جنت کے ٹکٹ ہے۔ حدیث پاک اس کا مفہوم آپ کے سامنے۔ وعلى آله وأصحابه أجمعين. Respected elders, brothers, to perform the Salatul Janazah of a very young adult, Allah Kareem grant him the most loftiest place in Jannah. I extend my sincere condolences to the father, to the grandparents, to the immediate family and the extended family, and I make du'as from the depth of my heart that Allah Kareem grant this young man the most loftiest place in Jannah. May Allah make his grave a garden from the gardens of paradise. And you know, my brothers, the message from this janazah is very simple, that death can come knock your door at any time. It's irrelevant of the age. Sometimes we are lost in the temptation of the dunya. We think that death may come to us
when our hair turn white, or when we get a hunchback, or when we get very old, because of the life that we're living, a very busy life. This janaza clearly tells us that death can come at any time. I believe 13, 14-year-old. So this is a very powerful message for us all. And the whole purpose, asal maqsad bhi janazon pe aane ka ek to hamdardi hoti hai, izhar ta'ziyat hoti hai, aur saath ek पैगाम hota hai. वो पैगाम इस जनाजे से यही है कि death can come at any time. हम हमेशा यही सोचते हैं कि मैं नहीं, it's going to be somebody else. It's not my turn, it'll be somebody else. Who from amongst us knows after this janaza, whose janaza will be next in Grannyville Masjid? This is why it's very important to prepare for your journey, which is certain. We prepare for when we plan to go Pakistan, we book a ticket 6 months in advance. We go to Umrah, we book a ticket 6-7 months in advance to plan for it. Like, we do not know, we have no guarantee we will live to see the moment to go and travel to Pakistan or to go for Umrah. Like, the journey of death, it's a journey, my dear brother, which is certain. There's no escape from this. There is no escape from death. It's a journey of certainty. Each and every person that entered this world will pass and take the journey of death. Like, and the wise one is he. The wise one is he who takes heed from janaza like this. The wise one is he who prepares for this journey of certainty. The wise person is he who actually prepares for this journey. And very quickly, how do you prepare for this journey that each and every one of us will take and embark upon? The preparation to this journey is fulfill your rights to Allah subhanahu wa ta'ala. And the ulama, we emphasize huququllah, the rights of Allah subhanahu wa ta'ala. And parallel to this, side by side, we have to be mindful of our huququl ibad, our rights towards the people of Allah subhanahu wa ta'ala as well. And this is the preparation for this journey. Offer your rights to Allah subhanahu wa ta'ala. Offer your rights to the people of Allah subhanahu wa ta'ala. And then inshallah, when you meet your Lord, as you heard previously, that this death, it is a gift from Allah subhanahu wa ta'ala. This is a beautified gift. Why? Because maut, death, yusilul habiba ila al-habib. It is a bridge that meets the both beloveds together. So when a person dies, he is able and he is enabled in the grave when the Messenger of Allah sallallahu alaihi wasallam enters that grave. And the third question of the grave, that what did you used to say about this wasallam? You'll be blessed that moment to witness the outstanding beauty of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. You'll be able to see the Messenger of Allah, that Nabi of Allah, throughout your entire life. You've been saying, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. All your life, you've been praising the Messenger of Allah. You've been reciting salawat. So when you enter that grave of yours, that's the peak of your entire life, or shall I say, of barzakh, where you'll be able to see Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا
ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلي عليه صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير الہ العالمین جو کلام پاک پڑھا گیا ملک کیا گیا آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے وسیلہ سے تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنے بھی مومنین مومنات مسلمین مسلمات دنیا سے رخصت ہوئے سب کے ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما بالخصوص پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وسیلہ یہ ننھی مجذوب جان ریان کی روح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما الہ العالمین قبر پر باران رحمت کا نزول فرما قبر حد نکاح تک وسیع فرما عذاب قبر سے محفوظ و مامون فرما لواحقین بالخصوص والدین اور والدہ کو صبر جمیل عطا فرما الہی صبر پر اجر عظیم عطا فرما الہ العالمین اس کلام پاک کی برکت سے اس فیملی کے جتنے بھی عزیز و اقارب نانے کا دادے کا سسرالیہ دنیا سے رخصت ہوئے سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما سب کے قبور پر باران رحمت کا نزول فرما سب کے قبور کو حد نکاح تک وسیع فرما الہ العالمین جو اس فیملی کی طرف سے مسجد کی خدمت کی گئی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما الہ العالمین اس کلام کا ثواب جتنے بھی نمازی حضرات نماز جنازہ پڑھنے کے لیے حاضر ہوئے ان کے جتنے بھی عزیز و اقارب دنیا سے رخصت ہیں سب کے ارواح کو پیش کرتے ہیں قبول و منظور فرما سب کے قبور پر باران رحمت کا نزول فرما سب کے قبور کو حد نکاح تک وسیع فرما عذاب قبر سے محفوظ و مامون فرما اللهم ثبتنا بالقول ثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة توفنا مسلما والحقنا بالصالحين اللهم إنك عفو كريم رحيم تحب العفو فاعف عنا يا غفور يا كريم يا رحيم سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك إلا الله إلا الله إلا الله إلا الله ایسے کلمے دا پوچھ حسین کو لو یا حسین دی زینب پہن کو لو صغرا دے رو دے محمد سرور صلی علی اج کوچ مسافر کر چلے اپنے اصلی وطن دے ول چلے سینہ پیڑا تے پایاں دا سل چلے پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا محمد سرور صلی علی تے جس دے نال سی رونق کر دی ٹر گیا کر والا ایک پل دل چین نہ آوے دے گیا روگ نرالا اے رشتے خاص وفاواں دے ہوندی رونق نال براواں دے ہوندی رونق نال براواں دے شالا پتر مرن نام دے پڑھو لا الہ
یا محمد سرور صلی علی بنا باب نہ مل دیا راوانے ہوندے ویر ویران دیا باوانے پر ماوا آخر ماوا نے پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی علی کہ کون وڈا سی درد ساڈے تے کون لوے گا خبراں کس نو درد میں دل دا سنا سا پڑھ پڑھ زیرا زبراں جدو وقت نزادہ قریب ہووے تین جمعے دا مینو نصیب ہووے میرے لبا تے ذکر حبیب ہووے پڑھو لا الہ الا اللہ حق لا الہ الا اللہ یا محمد کی زندگی تھی اس نے گزاری اور بچپن میں مجذوبی کی حالت میں اس دنیا سے رخصت ہو گیا الہ العالمین اس فیملی کے لیے والدین کے لیے بڑا مشکل وقت ہے اپنی رحمت خاصہ کا صدقہ الہ العالمین کو صبر عطا فرما یہ تیری الہ العالمین امانت تیرے محبوب محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق ہم تیرے سپرد کرتے ہیں الہ العالمین ہمیں صبر عطا فرما صبر کے ساتھ استقامت عطا فرما الہ العالمین بالخصوص والدین والدہ کو صبر عطا الہ العالمین اس فیملی میں اپنا اتفاق و اتحاد نصیب فرما الہ العالمین جس مقصد کے لیے جمع ہوئے اس مقصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرما ہمیں توفیق صبر اور ہمت عطا فرما کہ تیری امانت تیرے سپرد کما حق کو کر سکیں الہو ہماری دعاؤں کو التجاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرما سمعنا واطعنا غفرانک ربنا و الیک المصیر وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ واصحابہ اجمعین اے کلمہ ذکر الہی دا اے کلمہ رب دے ماہی دا اے کلمہ کل خدائی دا پڑھیے لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی اللہ لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی اللہ حق لا الہ الا اللہ یا محمد سرور صلی اللہ اس دن عید مبارک ہو سی اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملا گے لے ہن یار حوالے رب دے ٹر چلے آئے کہ
درد دل میرا غم گسار چلا گیا جسے آشناؤں کا پاس تھا وہ وفا شعار چلا گیا رب دی سو میں جان نہ دیندی رب دی سو میں جان نہ دیندی ہوندی خبر جے مینوں پتا ہوندا جے تو مر جاسے پتا ہوندا جے تو مر جاسے روک لیندی میں تینوں لے ہن یار حوالے رب دے تیرا ہسنا او کھیڈنا مینوں مڑ مڑ چیتے آوے تیرے باجوں وے دلدارا ڈاڈا دل گھبراوے لے ہن یار حوالے رب دے انج مناسب نہیں ہے رسنا انج مناسب نہیں ہے رسنا کرنا ایویں اڑیاں ایک واری بس مکھ دکھلا جا ایک واری بس مکھ دکھلا جا کھول کفن دیاں تنیاں لے ہن یار حوالے رب دے فی امان اللہ دلدارو فی امان اللہ دلدارو وقت اخیر آسادا لیکھاں وچ رب لکھیاں جدائیاں لیکھاں وچ رب لکھیاں جدائیاں ایتھے زور کادا لے ہن یار حوالے رب دے لاڈاں دے نال پالیا تینوں لاڈاں دے نال پالیا تینوں رکھیا سینے لا کے ٹر چلیا اج قبر تیری تو ٹر چلیا اج قبر تیری تو پترا مٹیاں پا کے لے ہن یار حوالے رب دے بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد
لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله فيغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء والله على كل شيء قدير. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصبر له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وأصحاب سيدنا ومولانا محمد وأزواج سيدنا ومولانا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. الہ العالمین تیرے محبوب پاک صاحب لولاک جناب محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ حبیب کبریا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے عالی شان حکم کے مطابق تیری امانت تیرے سپرد کر کے الہ العالمین ہم دعا کے لیے ہاتھ اٹھا کر بیٹھے ہیں. الہی ہماری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما. الہ العالمین جس مقصد کے لیے جمع ہوئی اس مقصد میں کامیابی و کامرانی عطا فرما. یہ مجذوب بیٹا گناہوں سے پاک بیٹا معصوم روح ننا فرشتہ الہ العالمین تیری بارگاہ میں حاضر ہوا. الہ العالمین اس کی حاضری کے صدقے اس کے والدین پہ اپنا فضل و کرم فرما. الہ العالمین اس کے والدین پہ اپنا فضل و کرم
فرما, उनको सब्र जमील अता फरमा, सब्र पे अजर असीम अता फरमा. इलाहुल आलमीन इस फैमिली पे अपना फजल करम फरमा, इस फैमिली को ये सदमा बर्दाश्त करने की तौफीक अता फरमा. अल्लाहुम्मा सब्बितना बिल कौलि साबित फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह, तवफ़्फ़ना मुस्लिमन वल्हिक़ना बिस्सालिहीन. अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन करीमुन रहीमुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्ना या गफ़ूर या करीम या रहीम. समिअना व अताना गुफ़रानक व इलैकल मसीर. रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना या मौलाना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम. इलाहुल आलमीन हमारी दुआओं को, इल्तिजाओं को अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमा. हम सब पे अपना फजल व करम फरमा. हम सब का खात्मा बिल ईमान फरमा. हम सब में इत्तिहाद व इत्तिफाक नसीब फरमा. हम सब के घरों में बारान रहमत का नुज़ूल फरमा. अंत वलियुना फिद दुनिया वल आखिरह, तवफ़्फ़ना मुस्लिमन वल्हिक़ना बिस्सालिहीन. व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्क़िही मुहम्मदिन व अला आलिही व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिह. साडे घर दी रौनक मुक गई है, साडा बहुत सारा नुकसान होया है. जिस घर विच खुशियां रहंदियां सन, ओ घर अज सारा वीरान होया है. जेड़ा खुश वसदा सी नाल ओदे, हर बंदा अज परेशान होया है. हिक डुबिया दुखियां अज डुबिया सारा जहान होया है. जदों